أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء اور عورتوں کو دو صدقاتہن ان کے مہر نحلتاً خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پس اگر وہ عورتیں خوش کر لیں تمہیں کسی چیز میں سے اس مہر میں سے کسی نفس کو فَكُلُوهُ پس کھاؤ اس مہر کو ہنیئاً مریئاً خوشگوار مزیدار۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک آیت کر کے حقوق کا ذکر ہے نا، لیکن میں بار بار اس حدیث کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا نساءکم سورۃ النساء، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دے۔ تعلیم سے مراد صرف الفاظ پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی، مطلب، اس میں کیا اللہ ذکر فرما رہے وہ سمجھائے ان کو۔ وَعَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ اور اپنے مردوں کو، مرد حضرات کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ وجہ، انسان کی بنیادی ضروریات دو ہیں۔ ایک انسان کا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، گھر ہے، اور ایک انسان کا ذریعہ معاش ہے۔ یہ مین چیزیں ہیں۔ یہ باقی ادھر ادھر ہم پھر رہے تھے ٹائم پاس کرنے کے لیے، ضروریاتی زندگی کا حصہ ہے۔ اصل مین زندگی کی بنیاد یہ ہے، آپ کا گھر ہے اور آپ کا ذریعہ معاش ہے۔ اب گھر کی ذمہ داری عورتوں پر ہے، گھر کو بہتر سنبھالے، گھر کو چلائے۔ گھر کے مسائل میں غیر ضروری مداخلت کرنا بھی نقصان دہ ہے، نظر رکھنی چاہیے ہر چیز پر۔ اس سے بہتر نظر اس پہ رکھے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو گھر میں کیسے بہتر طریقے سے پوری کروں، بے جا مداخلت نہیں۔ اور مرد کا کام ہے کہ اپنے روزگار پر، حلال پر توجہ دے۔ میری روزی اچھی ہے، صاف ستھری ہے۔ اب صاف ستھری حلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ اس دن ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تربیت پر گفتگو ہو رہی تھی، علماء کرام حضرات مجلس تھی، تو میں نے کہا تربیت کا معنی بتاؤ۔ وہ تربیت کو اس وقت تربیت کی ضرورت ہے، تربیت ہے نا، اس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ گزری ہے نا، بہت مشہور، وہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی الاستغفار وتوبتنا تحتاج الی التوبہ۔ ہمارا استغفار کے محتاج ہے، اس کو استغفار کی ضرورت ہے، استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے، اور توبہ ہے نا، اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہی نہیں توبے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہ مقاصد ہم بھول گئے۔ توکل لوگ کس کو کہتے ہیں؟ مذاق اڑا دیا اس کو، توکل۔ اب وہ یہ جو اسلامی اصطلاحات، تو یہ بہت اہم لفظ ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کام کرتا ہے ادارے میں، ملازم ہے، وقت پہ جاتا ہے، وقت پر آتا ہے، اپنا کام پورا کرتا ہے، یا بلیک میلنگ کرتا ہے، پارٹی بازی کرتا ہے، گروپ کا حصہ ہے، بس جتنا سینئر ہوتا ہے اتنا پکا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں بہت، یہ تصور ختم ہو گیا کہ حلال روزی کو کیسے کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں سرکاری اداروں میں تو حالات بہت تباہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بس اچھے سوٹ پہن لینے سے، ٹائی لگانے سے تو آدمی مہذب نہیں بنتا ہے۔ کچھ اخلاقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ غلط غلط ہے، چاہے مولوی کرے، چاہے مفتی کرے، چاہے امام کرے، چاہے عام مقتدی کرے، چاہے وہ غلط ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور بالکل ختم ہو گیا۔ اپنی ذمہ داری کا احساس، وقت کی پابندی، زبان کی وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنا۔ آپ آج کل کے او لیول اے لیول کے بچوں سے پوچھے وعدہ کیا ہوتا ہے، کہتے اس کو بولو موبائل میں یہ فنکشن کیسا ہے، ٹک 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 وہ کھول دے گا، موبائل چلا دے گا۔ اس کو بولے یہ کھانے کا نام کیا ہے، وہ
نام لے لے گا، آئس کریم کا ہر چیز کا نام لے، اس کو بولو وعدہ، کہتے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اس دن ایک بچہ ہے، ہمارے بہت قریبی لوگ ہیں کوئٹہ کے، اب میں ملا، مجھے کہتے قیصر صاحب سے ملنا ہے خصوصی، میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم تھا، میں آ رہا تھا، میں نماز کے بعد ملتے، میں نے کہا نماز کے بعد بیٹھو گے کہیں جانے پھر آؤ گے؟ کہتے نہیں، نماز کے بعد بیٹھنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے بعد آئے، پھر بیٹھتے ہوں، پھر چائے پیتے ہیں، جو بڑا بچہ ہے، اب میں انتظار کر رہا ہوں، اچھا غائب ہو گیا، میں نے لوگ بھیجے، میں نے کہا مہمان آیا تو کوئٹہ سے خاص مہمان ہے ہمارے، جا کے ڈھونڈو، نہیں ہے۔ اب میں نے کیمرے کھولے، دیکھا، میں بھی دماغ کا پاگل ہوں، حساس ہوں، ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہوں نا، میں کیمروں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بچہ کہاں چلا گیا، مہمان تو آیا تھا گھر، یا والدہ وغیرہ بھی آئی تھی کہیں، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کیمروں میں، اس نے موبائل پہ بچے بلائے اپنے اسکول کے پرانے، جہاں پڑھتا تھا ڈیفینس پہ، پہلے یہی رہتے تھے، اب اسلام آباد شفٹ ہو گئے، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، اب میں نے دیکھا اس نے موبائل پہ نماز نہیں پڑھی، اس نے نہ، وہ باہر جماعتیاں کڑی رہی، وہ دوستوں سے، اس کے دوست تھے ان سے موبائل پہ رابطے میں رہا، بالآخر دوران جماعت اس نے بچے بلا لیے، گاڑی آ کے گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، اس میں بیٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا اس کو دیکھو بیچارے کو، وہ چیزیں ہیں نا، یہ ذہن اتنا صرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ اب اس ماحول میں جب بچے کی تربیت ہوگی تو اس کا مستقبل کیا بنے گا؟ وہ جب کاروبار کی سیٹ پہ بیٹھے گا، وہ کسی اہم ذمہ داری پہ بیٹھے گا، کسی عہدے پہ بیٹھے گا، تو وہ کیا، کس طرح وہ لوگوں کی ذمہ داری کو سمجھے گا؟ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، کیا سمجھے گا پھر؟ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ دیکھیں فرمایا اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو، اور اپنے مرد حضرات کو کس چیز کی تعلیم دو؟ سورہ مائدہ کی۔ یہ میرے ساتھ آخر تک آپ نے یہ جملے یاد کرنے ہیں، تاکہ آخر میں جب ہماری صورت ختم ہو انشاءاللہ تو آپ کو یہ حدیث یاد ہو ساتھیوں کو۔ اب دیکھیں یہاں حقوق کا تذکرہ ہے، سورہ نساء میں اللہ نے حقوق کا ذکر کیا، کیا کیا حقوق ہے؟ دیکھیں اندر رشتے ہیں نا، بیوی ہے، ماں ہے، والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بچے ہیں، حقوق ہے۔ اب دیکھیں پہلے عمومی حقوق کا ذکر کیا، رشتہ داری کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرو، پھر سب سے پہلے حقوق میں ذکر شروع کر دیا یتیم کا، معاشرے میں 10 آیات کے اندر یتیم کا، آیت نمبر 2 3 ہو گئے، یتیم کا ذکر ہو گیا۔ آیت نمبر 4 مہر کا مسئلہ ذکر فرمایا، لیکن یتیم کے حقوق کے ضمن میں، اس لیے کہ عورت بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، کل جیسے ہم نے ذکر پڑھا، اس کا مال روک لیتے تھے، اس کو نکاح کرنے نہیں دیتے، خود نکاح کر کے حقوق کرنے نہیں دیتے تھے، ہوتا ہے نا معاشرے میں، جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نیچے آیا تو کوئی بندہ آیا ہے، وہ ذکر کر رہے کہ میرے ماؤں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اور یہ اپنا دکڑا سلا رہے، میں بیٹھا تو میں آگے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی کو ہم نے سنا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ ایک پارٹی ہمارے ہاں جو جس کا بس چلا کہتے وہ ظالم ہے، جس کا بس نہ چلے وہ مظلوم ہے، بس چاہے وہ غلط ہو، کہتے جس کا بس نہ چلے نا، کہتے یہ مظلوم ہے۔ اگر اس کا کل بس چل جاتے، وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ لاٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب مہر کا ذکر فرما مہر دو۔ اب مہر کے مسئلے کو سمجھیں، دیکھیں مہر کیا ہے؟ نکاح کا اہم لازمی حصہ ہے، 3 چیزیں ہیں، ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول جو کہتے ہیں نا، میں نے دے دیا ہے، قبول کیا آپ نے، اس کو ایجاب و قبول بولتے ہیں۔ نمبر 2 گواہ، اور نمبر 3 مہر۔ یہ ہے نکاح کا حصہ، باقی دونوں لازم ہے، اور مہر لازم ہے، نکاح کا حصہ ہے۔ اگر اس وقت نکاح کے وقت نہیں رکھا تب بھی نکاح ہو جائے گا، بعد میں رکھ لے کسی بھی موقع پہ۔ اچھا اگر مثال کے طور پر بعد میں نہیں رکھا تو پھر یہ مہر مثل متحقق ہو جائے گا۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ میم ثا لام، مثل۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مہر نہیں رکھا، خاموشی اختیار کر لی، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کسی کو ادھار دے دیا، کچھ نہیں، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ عجیب دنیا ہے، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں یہ معاملات کرتے ہوئے۔
کہ میں آج تک کسی کو میں نے بولا ہے کہ بھائی آؤ اصول کی دنیا میں ہم معاملہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس میں تیار ہوتے ہیں۔ نہیں، دماغ مارکیٹ کا ایسا بن کہ وہ سمجھتے کہ اصول میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ ٹائم کرو، دیکھو اتنے پیسے ہیں نا آپ کو مرحلہ وار دینے ہیں نا، تو مرحلہ وار دینے ہیں تو آپ ٹائم مقرر کو ایڈوانس کتنا لوگے مجھے لکھ کے دے دو، پھر دوسری قسط کب لوگے، تیسری قسط کب لوگے، چوتھی یہ لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دو۔ بھائی میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بولنا نہ پڑے، وقت آنے پہ میں آپ کو نہ دوں تو آپ بولے کہ یہ مولوی چور ہے، میرا حق وقت پہ نہیں دیا۔ میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں اصول پہ کوئی آنے کو تیار نہیں، گھبراتے ہیں اصول سے۔ معاملات بہت خراب ہو گئے ہمارے، کمزور، اور بالآخر انجام، گاڑی چل رہی ہوتی ہے، آخر انجام نتیجہ کیا ہوتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے۔ تو مہر مثل متحقق ہو جائے گا۔ مہر مثل کیا ہے؟ جس عورت کا نکاح ہوا ہے اس گھر کی قریبی خواتین، ان کی بہنیں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، ان کی خالائیں ہیں، ان کا کیا مہر رکھا گیا تھا، وہ مہر خود بخود متحقق ہو جائے گا۔ پھر مہر پہلے سے بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، مہر دینا چاہیے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ مہر نہ دینا یہ بھی چوری کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ادھر بھی چور ہے، یہ معاملات میں بھی چور ہے۔ جو بیوی کے مہر دینے پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ معاملات میں فیل ہے، وہ دینا ہوا۔ ایک جملے لکھتے ہیں آج کل، دیکھیں فارم جو آتے ہیں نا ہمارے ہاں، اس میں لکھے تو معجل، معجل، معجل کے معنی فوری، جب بھی جلدی دے دیں، معجل کے معنی تاخیر سے۔ ایک لفظ لکھتے ہیں، لکھے عند الطلب۔ میں تو جب بھی نکاح پڑھا تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھتا ہوں عند الطلب کا کیا مطلب ہے۔ کہتے آپ لکھ کے عند الطلب، تو میں ان سے پوچھتا ہوں عند الطلب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں عند الطلب کا مطلب جب عورت مطالبہ کرے۔ میں کہتے کیوں کرے؟ عورت کیوں مطالبہ کرے بھائی؟ اس کا حق ہے دو۔ اور جو عند الطلب بولتے ہیں میں ہمیشہ معجل لکھ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جاؤ نکاح کسی اور سے پڑھا لو، فیس تو میں نہیں لیتا ہوں، تو اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ معجل لکھ دوں نا، عورت کو تو حق دلا دوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو بہت خراب، اتنی بھاری ایک 75 لاکھ مہر رکھا، اور مجھے آ کے کہتے ہیں یہ مہر ہم نے رکھا ہے لیکن آپ لکھ کے 2 لاکھ۔ میں نے کہا میں کیوں لکھوں یار، خدا کے بندو جا کے خود لکھو، پھر ہم سے کیوں یہ کام کرواتے ہو؟ جب رکھا ہے تو اس کا اظہار بھی کر دو، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، رکھ لیا ہے، تو پھر اس کا اظہار بھی کرو، لکھو اس کو۔ تو یہ چیزیں تھوڑی غلط ہو جاتی ہے معاشرے میں۔ عورت کا حق مہر اس کو وقت پر خوشی سے دینا چاہیے، عورت نہ بولے دے دو۔ اب مجھے نہیں معلوم جتنے ہمارے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، شادی شدہ ہے، ایسے بھی ہوں گے یعنی جو مار دے چکے ہیں۔ ایک وراثت پہ تو انتہائی ہمارے ہاں تصور ہی ختم ہو گیا، وراثت دینے کی تقسیم کا تصور بہت ختم ہو گیا مسلمانوں میں۔ اور دوسرا یہ مہر ہے نا، اگر نہیں دیے تو ابھی جا کے دے دیں۔ ابھی کا مطلب یہ اس کی پلاننگ کرے، ابھی نہیں جا کے فجر میں جب کو جگائے دینا شروع کر دیں، اب بھی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اس کے لیے تیاری کرے، مہر دو، عورت کا حق ہے مہر دو وقت پہ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، بالکل دل کے، یہ حق ہے کسی کا، میرے اوپر بوجھ ہے، میرے دل پر بوجھ ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، یہ کسی کا حق ہے میرے دل میں۔ اور کب یہ بوجھ میرے سر سے اترے گا؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر وہ عورتیں خوش کر لیں تمہیں کسی چیز میں سے، اس مہر میں سے کسی نفس کو، کہہ رہے کہ کم کر دے، نہ لے، لیکن آپ کوشش کرو کسی اور طریقے سے دو۔ اگر اس نے اپنی محبت کا، خوشی کا، ہمدردی کا اظہار کیا، آپ اس سے بہتر بدلہ دے، لیکن اگر معاف کرنا چاہے، عورت کا حق ہے وہ کر سکتی ہے، کمی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اور جو مرد کہے یا تھوڑا مار زیادہ رکھ لے گیا تھا، میری پوزیشن نہیں، تو عورت خود دیکھے بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے، نہ مانگے، لیکن یہ خود سے بولتا ہے، تم کیوں بولتے ہو بھائی، کم کر دو، کم کر دو، ڈھونڈو لاؤ دو۔
دینا چاہیے۔ جو مرد عورت کو بولتے کم کر دو ختم کرو وہ تو بڑا بیکار آدمی ہے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس کھاؤ اس مار کو خوشگوار مزیدار۔ اگر عورت نے معاف کر دیا چھوڑ دیا اس کو